اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پبلشر اور میں ہوں میاں وحید احمد، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہے معروف کالم نگار اختر گیانی صاحب۔ وہ حالیہ ملکی جو واقعات چل رہے ہیں اس کے متعلق ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ سارا معاملات ہے کیا، اور یہ اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں کیا کیا اور کس کس فورم پہ کیا کیا چیزیں سامنے آئی، اور اس وقت حکومت اور اپوزیشن کا کیا لائے عمل ہونا چاہیے تھا، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں ہم اس قدر آگے چلے گئے ہیں کہ ہمارے جو ہے ملکی مفاد جو ہے وہ ہم نے ان کو اپنی سیاست کو ملکی مفاد کے اوپر بھی ترجیح دینا شروع کر دی ہے؟ جی اختر صاحب، یہ عدم اعتماد کیا تھی، اور یہ رولنگ تھی کیا، اور یہ اس کا پروسیجر کیا ہوتا ہے، اور یہ کس طرح پیش ہونی چاہیے تھی؟ کیا اس میں ڈپٹی اسپیکر کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ جو ہے طریقے عدم اعتماد کو پیش ہونے کے بعد جب ووٹنگ کا عمل تھا تو وہ اس کو ختم کر کے تو اپنا رولنگ دے دیتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو آپ نے سوال کر دیے بیک وقت مجھ پہ، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں، اور بلکہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے سب سے پہلے کہاں سے شروع کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ تحریک عدم اعتماد کے متعلق کچھ تھوڑا سا پہلی بات تو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد کیا ہے، اس کا آئین میں کیا طریقہ کار درج ہے، کب آنی چاہیے، کیسے آنی چاہیے، اور اس پر ارکان اسمبلی، اپوزیشن لیڈر، قائد ایوان، اسپیکر، ان کے اختیارات کیا ہیں، ان کی ڈومین کیا ہے، آئین کس چیز کی اجازت دیتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اسی پر بات کروں گا۔ موشن آف ووٹ آف کانفیڈنس ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے اپوزیشن کا، کہ وہ جب چاہے قائد ایوان کے خلاف یہ موشن پیش کر دے، اور قائد ایوان پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کا فیس کرے آئینی طریقے سے، قانونی طریقے سے۔ لیکن اس کے لیے دو چیزیں واضح ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد قائد ایوان پر یا وزیر اعظم پاکستان جس کو آپ بول سکتے ہیں، اس وقت آتی ہے جب وہ اپنے ہاؤس کی اکثریت کھو جاتا ہے، اور اس کو اپوزیشن کہتی ہے کہ آپ اپنے ہاؤس میں اعتماد کا ووٹ لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قائد ایوان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پر جو اکثریت ہے اس پہ ہمیں شک ہے، ہم آپ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کرنا چاہتے ہیں، اور ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہاؤس کا اعتماد کھو چکے ہیں۔ اپوزیشن نے یہی تحریک پیش کی کہ آپ ہاؤس کا ایوان کھو چکے ہیں، لہٰذا ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کے خلاف ہاؤس میں اکثریت موجود نہیں ہے۔ لیکن جس وقت انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی، اس وقت وزیر اعظم کی ہاؤس میں اپنی اکثریت برقرار تھی۔ اس کے اتحادی کاف لیگ، ایم کیو ایم، باپ یعنی بلوچستان عوامی پارٹی، جی ڈی اے یا آزاد ارکان اس کے ساتھ موجود تھے۔ لیکن جب یہ تحریک پیش ہو گئی، جوڑ توڑ شروع ہو گیا، ارکان اسمبلی اتحادیوں کو قائل کرنے کی جو ہے وہ ایک مہم شروع ہو گئی۔ یہ چیز فکس کرتی ہے ہمارے آئین کو کہ یہ جو چیز ہے یہ آئین سے متصادم ہے۔ آپ اگر اعتماد کا ووٹ کی تحریک جو پیش کر رہے ہیں، اس پر لازم ہے کہ آزادانہ رائے کو مد نظر رکھا جائے، جبکہ ان کی سودے بازی، ان کی قائل کرنے کی کوششیں، ان کا آنا جانا اس طرح منظر عام پر تھا کہ یہاں پہ جمہوریت کی جو شک ہے وہ متاثر ہوتی تھی۔ اس پہ میں ایک سوال کروں گا، اس سے پہلے جہانگیر ترین صاحب کے طیارے بھی تو اڑتے تھے، تو اس وقت بھی تو یہ شک جو ہے اس وقت لاگو نہیں ہوتی تھی سر؟ یہ چیز اس سے ڈیفرنٹ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ جب طیارے اڑتے رہے وہ الیکشن کا دور تھا، وہ ووٹ آف کانفیڈنس کا زمانہ نہیں تھا، وہ دور تھا جب الیکشن تھا، وہ الیکٹیبلز کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، الیکٹیبلز کو خریدا جا رہا تھا، کہ یہ کہہ سکتے ہیں آپ الیکٹیبلز کو چوز کیا جا رہا تھا، اس لیے کہ وہ لوگ چن چن کر پی ٹی آئی میں شامل کیے جائیں جو جیت سکتے ہیں، جو وننگ ہارسز ہیں۔
تاکہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو اکثریت دلوائی جا سکے. یعنی کہ یہاں پہ یہ نقطہ ایک وضاحت کرتا ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے کا عمل تھا اور یہ الیکشن کے بعد کا عمل ہے. آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں, میں آپ کو اور آسان کر دیتا ہوں. وہ اس وقت بات ہے جب ہاؤس میں کوئی بھی پارٹی نہیں کھڑی, ہاؤس کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے, وہاں کوئی بھی نہ تو مقررہ اپوزیشن لیڈر ہے, نہ ہی وزیر اعظم ہے, نہ ہی کوئی اسپیکر ہے. وہاں ہاؤس ڈومین نہیں کرتا, ہاؤس کی جو لائبلٹی ہے وہ فکس نہیں ہوتی. وہاں پہ آئین جو ہے وہ اپنے معاملات کو واضح نہیں کرتا. جب آپ ہاؤس میں الیکٹ ہو کر ہاؤس میں داخل ہو گئے تو آپ پر آئین کی وہ شکیں جو ہیں وہ لازم ہو جاتی ہیں, فورس ہو جاتی ہیں, جس کے ذریعے آپ کوئی بھی کام کریں تو وہ آئین سے متصادم نہ ہو, آئین کے خلاف نہ ہو. میرا دوسرا سوال تھا, آپ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا اس وقت جو ہے ووٹنگ ہونا اور بحث ہونا ضروری تھی کہ یا یہ رولنگ جو ہے وہ قانون کے مطابق بنتی ہے؟ کیونکہ بہتر فیصلہ تو ہماری عدلیہ ہی کر سکتی ہے. آپ کے نزدیک جو ہے وہ جو آئین کہتا ہے, جو روٹین ہے, جس طرح ایک روایات ہوتی ہے اسمبلی کی, تو اس کے مطابق کیا یہ رولنگ درست تھی؟ میرا پہلا سوال ابھی مکمل نہیں ہوا. وہ یہ تھا کہ جو تحریک عدم اعتماد آئی ہے اس کا یہ وقت نہیں تھا, یہ اس کے لیے پراپر جو ہے وہ ٹائم نہیں تھا. گورنمنٹ 3.5 سال پورے کر چکی ہے, اگلے دن الیکشن کے تھے. یہاں پر تحریک عدم اعتماد کا زمانہ نہیں بنتا تھا, کیونکہ گورنمنٹ جو کچھ ڈیلیور کرنا چاہ رہی تھی یا کر رہی ہے, یا جو اس کے ڈیلیور کرنے کا بھی وقت باقی ہے, اس کو ڈیلیور کرنا چاہیے تھا. تحریک عدم اعتماد کا وقت ہوتا ہے جب کوئی گورنمنٹ اپنے پورے ٹینیور کو کے درمیان میں آ چکی ہے, مڈ میں آ چکی ہے, یعنی 2.5 سال ہو چکے ہیں, گورنمنٹ پراپر طور پر ڈیلیور نہیں کر رہی, جو اس کا منشور ہے وہ اس کو ڈیلیور نہیں کر رہی, عوام کو وہ بینیفٹس نہیں دے رہی ہے, عوام کی زندگی کو اور بھی پرابلم دے رہی ہے. تو وہ وقت تھا ان کا تحریک عدم اعتماد کا. اب گورنمنٹ ڈیلیور کر چکی ہے, عوام تنگ ہے, لوگ عمران خان کو گالیاں نکال رہے ہیں اور عوام عمران خان کو خود ریجیکٹ کرنے جا رہی ہے. تو یہ انہوں نے طریقے پیش کر دی. اس پہ دیکھیں کہ اپنا جو ہے عمران خان صاحب نے جو ہے وہ پیٹرول کی مد میں اور IMF کے جو ہے وہ عوامی مفادات میں بھی تو بہت سارے فیصلے کرنا, اور جس طرح عموماً ہمارے پاکستان کی ایک روایت ہے کہ آخری سال میں قوم کو ڈیلیور کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے آئندہ آنے والے الیکشن میں ہم کوئی بیس بنا لیں. یہ آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن مجموعی طور پر یہ بات ٹھیک اس لیے نہیں ہو سکتی کہ جو انہوں نے معاہدے کیے IMF سے, یا جو پیٹرول پر انہوں نے پالیسی لی, یا انہوں نے گندم پر, آٹے پر, شوگر پر, کمیشن پر, نیب پر جو انہوں نے پالیسیز لی, اب اس کا معاملہ جو تھا وہ اگلے الیکشن پر چھوڑ دینا مناسب تھا. یہاں پر اس کو نہیں کرنا چاہیے. اگر میں اب آپ کی بات کو کوٹ کر لیتے ہیں, اپوزیشن گورنمنٹ میں آ جاتی ہے, جو معاہدات IMF سے ہو چکے ہیں, جو مہنگائی ہو چکی ہے, ہر لیول پہ ہو چکی ہے, کرپشن ہو چکی ہے, تو کیا یہ 1.5 سال میں پورے کر سکتے تھے؟ بلکہ یہ تو اپنی فیم جو بن رہی ہے وہ خراب کر لیتے. جو توق گورنمنٹ کے گلے میں پڑ رہا تھا یہ خود ان کا اتار کے اپنے گلے میں ڈال لیتے, اور ان کو کیا فائدہ ہونا تھا؟ جو سفیر کا خط ہے جو امریکہ کا حوالہ دیا گیا ایک پاکستان میں تحریک عدم اعتماد کے ساتھ, اور جو نیشنل سیکورٹی کا اجلاس ہوا, اور اس کے بعد جو ڈپٹی اسپیکر صاحب نے آرٹیکل 5 کو بیس بناتے ہوئے جو رولنگ دی, آپ اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ یہ سب بڑی سمپل سی بات ہے. ہماری جو قوم ہے اس میں کسی پر بھی الزام لگانا نہایت آسان ہے, بلکہ کسی بھی دشمن سے انتقام لینا ہو تو کوئی بھی نیشنل یا مذہبی طور پر کوئی الزام لگا دیں تو اس سے بڑا کوئی اچھا طریقہ ہی نہیں ہو سکتا. یعنی کسی کو توہین رسالت پر لگا دیں, توہین قرآن پر لگا دیں, توہین مذہب پہ لگا دیں, کسی کو غدار کہہ دیں, کچھ بھی کہہ دیں. ہماری عوام کی مینٹل پوزیشن یہ ہے کہ ہم کبھی نہیں سوچیں گے کہ اس نے کوئی توہین رسالت کی ہے یا نہیں کی. ہم ڈنڈے لے کر, بٹے لے کر, لاٹھیاں لے کر اس کے گلے پڑ جائیں گے اور اس کو مار دیں گے.
ماننے کی کوشش کریں گے. سے بالا تر کام ہر انسان کے پھر یہی ہے کہ وہ ہر انسان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ خود ہی جج اور خود ہی مدعی اور خود ہی فیصلہ کرنے والا اور سارے ڈیسیجن بھی خود ہی کرنے والا بن جاتا ہے. کھلی عدالت لگ جاتی ہے, اس میں خود ہی وہ وکیل ہوتے ہیں, خود ہی جج ہوتے ہیں, خود ہی ملزم ہوتے ہیں, خود ہی منصف ہوتے ہیں. میں یہ بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لیٹر والا ایشو ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فارن معاملات ہیں, جو فارن شک کے مطابق ہیں, ہر سفیر اپنے ملک کے لیے جہاں وہ تعینات ہوتا ہے وہاں سے کچھ مراسلات بھیجتا ہے, بلکہ ہر ماہ میں ایک مراسلہ بھیجنا ضروری ہوتا ہے جس میں اس ملک کے ساتھ معاشی تعلقات یا معاشرتی تعلقات, ڈپلومیٹک افیئرس, ان پہ ایک مراسلہ بھیجنا ضروری ہوتا ہے جس کو سیفر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور وہ مراسلہ جو ہے وہ نہایت پوشیدہ ہوتا ہے اور سیکرٹ ایکٹ کے تحت وہ بھیجا جاتا ہے اور اس کو پبلک نہیں کیا جا سکتا. یہ صرف اور صرف وزیر خارجہ اور وزیر اعظم تک محدود رہتا ہے. جو ڈاکٹر اسد مجید صاحب نے, میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جو ڈاکٹر اسد مجید پاکستانی ایمبیسڈر امریکہ نے جو مراسلہ بھیجا ہے وہ سیکرٹ ایکٹ کا ہی ایک حصہ ہے جس کو پبلک نہیں کیا جا سکتا. ایک بات, جو مراسلے بھیجے جاتے ہیں ان پر ہمیشہ کیبنٹ کی ایک کمیٹی ہوتی ہے, وہ اس کو ہمیشہ وزیر خارجہ کے طور پر, وزیر خارجہ کی جو وزیر سایہ ہوتی ہے وہ اس پر غور کرتی ہے, لیکن وہ کمیٹی کے پاس سیفر اس وقت بھیجا جاتا ہے جب اس کو فارن منسٹر یا وزیر اعظم ایک دفعہ دیکھ چکے ہوتے ہیں. جو سینسٹیو ایشوز ہوتے ہیں, وہ سینسٹیو ایشوز اگر کچھ آتے ہیں جس طرح کہ اب یہ ہے, تو وہ اس طرح کمیٹی کے سامنے نہیں رکھا جاتا, نہ اس پہ کوئی غور و خوض کیا جاتا ہے, نہ ہی ان کو ایسے معاملات پر لے جایا جاتا ہے. ہوا یہ تھا کہ یہ جو سیفر آیا ہے اس پر فوراً جو ہے وزیر اعظم نے اسمبلی میں اسلام آباد کے جلسے میں وہ لہرایا, اور لہرا کر لوگوں کو دکھایا کہ مجھے ایک خط ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی حکومت کو ہٹا دیں اور میرے خلاف ایک سازش ہوئی ہے. حالانکہ یہ جو لیٹر ہے اس سے پہلے سیکورٹی کونسل کے قیام سے پہلے ہی یہ سیکورٹی اداروں کو دکھا دیا گیا تھا. وہ جو نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہے اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں, اور اس میں اپوزیشن لیڈر کی کیا یہ ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ ملک کی سیکیورٹی اور ملک کی سلامتی کے حوالے سے وہ اس اجلاس کو اٹینڈ کرتے اور جو بھی معاملات تھے وہ وہاں پہ اس کو اپنا موقف دیتے, منٹس آف میٹنگ میں اپنی رائے دیتے. میاں صاحب میں یہی کہنا چاہ رہا تھا, دیکھیں آپ اس خط کو دونوں تناظر میں دیکھ سکتے ہیں, خط جعلی ہے یا خط اصلی ہے. آپ اپوزیشن کے اس نیریٹو کو لے لیں کہ خط جعلی ہے, اس کے اوپر سیکورٹی کونسل کا اجلاس بیٹھا جس میں کچھ کیبنٹ یا پارلیمنٹیرینز تھے, جس میں چاروں چیفز موجود تھے, جس میں اپوزیشن لیڈر کو ایس او پیز کے مطابق اس کی موجودگی ہونا ضروری تھی. ان کو باقاعدہ خط لکھا گیا, مسٹر شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر کو چاہیے یہ تھا کہ اس کونسل میں جاتے, اس خط کو دیکھتے, خط کے مندرجات کو پڑھتے. اگر یہ خط غلط تھا, جعلی تھا, تو کونسل میں تحفظات اٹھاتے اور اس پر کمیشن بیٹھتا, یا جو بھی صورتحال بنتی, یا وہ جو مراسلہ بھیجا ہے ڈاکٹر اسد مجید صاحب نے اس کو پیش کیا جاتا اور اس سے سوالات کیے جاتے. تو تب تو یہ بات تھی کہ یہ غلط ہے, جبکہ یہ گئے نہیں اور اس کے اوپر جو چاروں چیفز ہیں یا کیبنٹس ہیں ان کو دیکھا اور دیکھ کر اس پر مور لگائی اور اپنے سائن کر دیے. یوں یہ جو مراسلہ تھا ایک سرکاری یا آفیشیل جو ہے وہ ڈاکومنٹ کی حیثیت اختیار کر گیا. میں یہ جو کہنا چاہتا ہوں, اپوزیشن لیڈر کی یہ ذمہ داری تھی کہ یہاں پہ نہ تو خود کو اپوزیشن لیڈر سمجھنا چاہیے تھا, نہ ہی عمران خان کے خلاف سمجھنا چاہیے تھا, نہ ہی اسٹیٹ کے خلاف سمجھنا چاہیے تھا خود کو, بلکہ خود کو صرف ایک پاکستانی سمجھ کر اس کونسل میں جانا چاہیے تھا. اگر تو خط اصلی تھا تو پھر خود کو اپوزیشن کو ایک سائڈ پر رکھ کر وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ خط وزیر اعظم کے خلاف نہیں ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کے خلاف ہے, یہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے, اور ایک پیج پر کھڑا ہو جانا چاہیے تھا. پوری قوم کو ایک میسج دینا چاہیے تھا کہ جو چیز ہمارے ملک کے, ہمارے قانون کے,
ہمارے آئین کے ہماری حکومت کے خلاف آتی ہے تو ہم ایک ہیں اور ایک پیج پر ہیں اور ہم اس کو فیس کریں گے, اس کا مقابلہ کریں گے. اور اگر جعلی ہے تو پوری قوم کو پتہ چل جاتا کہ یہ جعلی ہے, قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. عمران خان قوم کو بیوقوف بنا کر اپنے آپ کو, اپنی گورنمنٹ کو, اپنی شہرت کو دوام بخشنا چاہتا ہے تاکہ قوم کو پتہ چلتا. لیکن اب قوم اس حالت میں اس نتیجے پر کھڑی ہے کہ اگر اپوزیشن لیڈر نہیں گئے تو اٹس مین کہ انہوں نے خود یہ سازش کرائی, خود ہی اس سے گریز اختیار کیا اور خود ہی اب اس پر جھوٹ یا غلط بیانی کر رہے ہیں. اور میں اس کا اگلا جو چیز دینا چاہتا ہوں کہ وہ آفیشیل لیٹر جو سروسز یا فورسز کے دستخط یا مور سے بنا ہے, سرکاری ہو گیا, اسی کو اسپیکر قومی اسمبلی نے ایک رولنگ کا حصہ دیا اور اس کو اپنے وجہ قرار دیتے ہوئے, اس کو اصلی لیٹر قرار دیتے ہوئے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کر دیا. یوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکورٹی کونسل کے دستخط کے بعد, اسپیکر قومی اسمبلی کے رولنگ کے بعد یہ تو لیٹر اصلی بن گیا. اور یہ لیٹر اگر اصلی بن گیا اور یہ لیٹر اگر سپریم کورٹ کی سماعت میں چلا جاتا ہے, اس پر بحث ہو جاتی ہے اور یہ ادارے جو ہیں, دفاعی ادارے جو ہمارے ہیں, یا ان کو بلایا جاتا ہے, ڈاکٹر اسد مجید کو بلایا جاتا ہے, اسپیکر صاحب کو بلایا جاتا ہے اور اس پر یہ بحث ہوتی ہے. اگر یہ اپوزیشن اس پر کچھ ثابت نہیں کرتی تو تب تو یہ غدار ثابت ہو گئے, اور یہ غدار اگر ثابت ہو جاتے ہیں تو آنے والا الیکشن, آنے والا دور وہ تو پی ٹی آئی کا ہو جائے گا اور لوگوں کو یہ باور کرانا مشکل ہو جائے گا کہ یہ خط غلط تھا. سر جب آرٹیکل 6 ہی لگ گیا تو میرے تو نزدیک لگتا ہے کہ جب آرٹیکل 6 لگنے کے بعد تو کوئی الیکشن لڑنے کا اہل ہی نہیں رہ جاتا. باقی جو بہتر فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ ہی کر سکتا ہے, کیونکہ اس وقت معاملہ بھی ہے جو وہ سپریم کورٹ میں زیر بحث بھی ہے اور اس کے اوپر جو حتمی رائے تو انہی کی ہو سکتی ہے. اور وہاں پہ تمام جو ہے فری کین کو بلایا بھی گیا اور ان کا موقف سننے کے لیے بھی کہا گیا. اچھا سر, یہاں پہ ایک اور قابل ذکر بڑی اہم بات آتی ہے کہ جب پارٹیز آتی ہیں تو اپنا منشور عوام کو دیتی ہیں, اس کے بعد رکن اسمبلی منتخب ہوتا ہے. تو جب یہ پارٹیز جو ہیں اپنے منشور کے اوپر, جس منشور کے اوپر عوام سے ووٹ لیتے ہیں, اگر یہ پارٹیز جو ہے وہ اس منشور کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتے تو کیا یہ پارٹیز بھی نااہل نہیں ہیں؟ اور اس کے بعد دوسری چیز ایک یہاں پہ یہ آتی ہے کہ جب وہ رکن اسمبلی اس پارٹی منشور کے اوپر جو ہے وہ اسمبلی رکن بن جاتا ہے, اور اگر وہ کیا اس کو یہ حق حاصل نہیں کہ جس منشور کے اوپر اس نے عوام سے ووٹ لیے ہیں, اس پارٹی کے نام کے اوپر پارٹی نے اور اس کے منشور نے اور اس رکن نے ووٹ لیے ہیں عوام سے, کیا وہ اگر وہ دیکھے کہ ہماری پارٹی جو ہے اس منشور کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے, تو کیونکہ وہ بھی ایک عوام کا نمائندہ ہے اور اسی بیس کے اوپر اس نے لیے ہیں, وہ اس کے اوپر اس منشور کی تو پاسداری نہیں کر رہا مگر وہ پارٹی کی پاسداری کرنا بہت ضروری ہے اور اس کو نااہل اور منحرف کے ارکان کہا جاتا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا, دو چیزیں سامنے آتی ہیں, ایک ہمارا پارٹی منشور کہاں ہے جس کے اوپر عوام نے ووٹ دیے, اس کے بعد کیا پارٹی میں آپ جو ہے رائے سے اختلاف نہیں کر سکتے؟ میاں صاحب آپ نے جو بات کی ہے میں اس کا جواب یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو جمہوریت موجود ہے یہ حقیقی معنوں میں جمہوریت ہے ہی نہیں. ہر پارٹی اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی ہے, اپنے مقاصد کے لیے عوام کا ذہن بنا دیتی ہے, اور ہم میں جس میں آپ دوسرے تمام لوگ شامل ہیں, ہماری سوچ اس طرف جاتی نہیں ہے جو آپ کا سوال ہے. امریکہ, برطانیہ, فرانس, جرمنی, چائنا, کوریا, جاپان, یہ تمام ممالک ایسے ہیں کہ جب الیکشن ہوتے ہیں جو امیدوار ہوتے ہیں پریزیڈنٹ کے یا پرائم منسٹر کے, وہ ٹی وی پر آ کر, میڈیا پر آ کر قوم کو اپنا اپنا منشور دیتے ہیں. پچھلے دور میں یہ چیز ہوئی جس سے ملک کو نقصان ہوا. میں اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے, ملک کو بہتر کوریج دینے کے لیے میں یہ چیزیں کروں گا, یہ میری پارٹی کا منشور ہے. اگر آپ مجھے ووٹ دیتے ہیں, مجھے ون کرتے ہیں,
تو میں جیت کر یہ منشور جو ہے وہ پورا کروں گا. اگر وہ پارٹیاں منشور پورا نہیں کرتی تو وہاں پر عوام جو ہے ان پارٹیوں کا مواخذہ کر لیتی ہے اور ان پارٹیوں کے خلاف کورٹ میں چلی جاتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. آپ کی بہت اچھی بات آپ نے کی, بہت خوبصورت بات کی کہ ایک رکن اسمبلی جب اپنے پارٹی سے انحراف کرتا ہے تو اس کے خلاف آرٹیکل 6 آ جاتا ہے, آرٹیکل 5 آ جاتا ہے یا آرٹیکل 63 آ جاتا ہے, آپ انحراف کر رہے ہیں. لیکن جو پارٹیاں پورے ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلتی ہیں, منشور دیتی ہیں, منشور پورا نہیں کرتی, اپنے مفادات پر کام کرتی ہیں, اپنے مفادات کی خاطر ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیتی ہیں, ان کے خلاف بھی عدم اعتماد ایک پارٹی دوسری پارٹی کے خلاف کرتی ہے. عوام کو بھی حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اس پارٹی کے خلاف عدم اعتماد کرے, اور اس کے لیے باقاعدہ آئین میں یہ شک موجود ہے لیکن کسی کو شعور ہی نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو قوم کو اپنے نمائندے منتخب کرنے چاہیے اور وہ قوم اپنے 8-10 نمائندے منتخب کر کے سپریم کورٹ میں چلی جائے کہ اس پارٹی نے یہ منشور دیا تھا مگر اس منشور پہ اس پارٹی نے کوئی کام نہیں کیا, اس منشور سے ہٹ کر کام کیا ہے, اس ملک کو اس منشور سے ہٹنے سے اتنا لاس ہوا ہے معاشی طور پر, اکانومیکلی طور پر یا خارجہ پالیسی کے طور پر, اس کا یہ ہوا ہے اور اس کو اتنا لاس ہوا اور اس پارٹی سے یہ لاس جو ہے وہ پورا کیا جائے, جبکہ ہمارے ملک میں یہ چیز ہے ہی نہیں, جبکہ اس چیز کو ہونا چاہیے. اور مستقبل جو ہے وہ جتنا باشعور جا رہا ہے, دنیا جس دور میں داخل ہو چکی ہے ہمیں بھی اس دور میں بالآخر داخل ہونا ہے, لیکن اس سے پہلے ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور اس کے عمل ہمیں پارٹیوں کے ساتھ ساتھ اپنا بھی کوئی عمل اختیار کرنا چاہیے. دیکھیے اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو بھی چاہیے کہ جس منشور کے اوپر جو پارٹیز کو وہ ووٹ دیتے ہیں اور الیکٹ ہو کے آتی ہیں تو اس کے بعد عوام بھی ہماری بڑی جلدی بھول جاتی ہے. اور یہاں پہ آئین کی جو آپ نے بات کی, قانون کی بالادستی بات کی, یہاں پہ تو ہر پارٹی یہی کہتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ ساڈا بابا اتنے کر دیو جو مرضی ہو جائے. تو بھائی جان ہے ساڈے کو پیسے بھی لے لو تے گل ہے کہ ساڈے خلاف FIR بھی کر دے مگر ساڈا بابا اتنے رکھنا جی تاکہ اسی کہنا بابا ساڈا اتنے سی. جی ایسے ہی ہے. دیکھیں میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کچھ لوگ ہمیں پاکستانی قوم کو قوم نہیں کہتے, ہجوم کہتے ہیں, کہ جیسے ہجوم میں ہر آدمی کی اپنی آواز ہوتی ہے, اپنا بیان ہوتا ہے, اپنا نیریٹو ہوتا ہے. ہماری قوم کا بھی یہی حال ہے. ہم قوم کی طرف کب بڑھیں گے؟ اس وقت بڑھیں گے جب آپ کی سوچ ان میں ڈیولپ ہوگی. دیکھیے سر ایک بات یہاں پہ اور بھی بڑی قابل ذکر آتی ہے کہ جو ہے وہ میں اس کو ایک سفیانہ کلام سے جو ہے وہ بیان کروں گا. وہ بڑا اپنا ہے کہ حجرے شاہ مقیم دے ایک جٹی عرض کرے تے میں بکرا دینی پیر دا میرے سر دا سائی مرے تے نالے 5-7 منن گوانڈنا تے باقی رہندیاں نو تاپ چڑے تے ہٹی سرے قرار دی تے جتے دیوا نت بلے تے کتی مرے فقیر دی جری چوں چوں نت کرے تے گلیاں ہو جن سنجیاں تے صرف وچ ساڈے سیاسی لیڈر پھرن. تے سر جی ساڈا تے لیڈراں دا بھی ایہی حال ہے تے وہ کہندے نے گلیاں ہو جن سنجیاں تے وچ مرزا یار پھرے. تے سر جی یہ کی وجہ ہے کہ جنیاں بھی پارٹیاں آندیاں تے عوام دیاں ہمدرد بن کے ہیں, آتی تو یہ عوام کی ہمدرد بن کے ہیں, اس کے بعد عوامی نعروں کے بعد پھر آخر میں جو ان کا نریٹو صرف ذاتیات اور انا ہی رہ جاتا ہے اور قومی مفاد اور قوم تو پس پش چلا جاتا ہے. اور ہم ایسے نریٹو اور ایسے معاملات اور اس ترتیب سے اس حل و حجت سے سامنے لے آتے ہیں کہ اپنے آپ کو ملک کا سب سے زیادہ وفادار اور دوسروں کو جو ہے وہ ہم غداری کے تمغے بانٹ رہے ہوتے ہیں. اور اس سے پہلے میں ایک بات یہاں پہ قابل ذکر بات ہے کہ کچھ عرصہ پہلے وہ TLP کا بھی ایک مطالبہ تھا جس میں فرانس کے سفیر کو نکالنے والا تھا. تو اس وقت تو ہم کہتے تھے ہماری معیشت ڈوب جائے گی, ہم تباہ ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا. تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر تو ہم نے کمپرومائز کر لیا اور آج ہم جو ہے وہ اپنی ذاتی انا اور وہ سچ ہے کہ یا جھوٹ ہے اور ایک لیٹر کو بنا کے اور جس کے صدقے ہمیں یہ سب سسٹم ملا, جس کے نام پہ یہ ملک بنا, اس کی عزت اور ناموس کی تو پاسداری نہیں کی گئی.
مگر آج ہم نے اپنے معاملات کو جو ہے وہ سب کچھ کل یعنی کہ دنیا کا کل قرار دے دیا. تو ایک طرف ہم دینی نریٹو بھی استعمال کرتے ہیں، ایک طرف ہم سیاست بھی کرتے ہیں، اور اب پھر وہ نعرے جو پہلے دینی جماعتیں لگاتی تھی کہ جو امریکہ کا یار ہے، غدار ہے، اب یہ نعرے جو ہے وہ حکومت نے بھی لگانا شروع کر دیے ہیں. اور اس کے بعد وہی نریٹو جو میں سمجھتا تھا کہ پہلے وہ جو ہے نواز شریف سے لے کے آئے تھے ووٹ کو عزت دو، تو یہ کنورٹ ہوتے پی ٹی آئی کی طرف نظر آتے ہیں. اور عمران خان صاحب خود بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے جو لیڈر تھے، جو بانی تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اور ان کی مثالیں دے رہے ہیں. تو یہ کہیں آپ کو ساری چیزیں ٹوسٹ ہو کے جو نعرے تھے جو پہلے اپوزیشن لگاتی تھی، اب یہ سارے نعرے آپ کو پی ٹی آئی کی طرف کنورٹ ہوتے اور ان کے لیڈر کو لگاتے ہوئے نہیں نظر آ رہے سر؟ میاں صاحب دیکھیں، مفادات کے بازار میں صرف مفادات ہی نظر آتے ہیں، انسان نظر نہیں آتے. میں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں. مشرف دور میں، مشرف اسمبلی میں ایک بل پاس ہوا کہ کوئی بھی رکن اسمبلی جب گریجویشن نہیں ہوگا ایم پی ایز اور ایم این ایز کے لیے اہل نہیں ہوگا. یہ خوشان بات تھی کہ پڑھی لکھی جو ہے وہ جنریشن جو ہے وہ اسمبلیز میں آئے، لیجسلیشن میں حصہ لے، عوام کی صحیح طور پر رہنمائی ہو سکے اور ان کی دل جوئی ہو سکتے. نواز شریف کی گورنمنٹ آ گئی، انہوں نے اس قانون کو ختم کر دیا. آئین میں پہلے درج تھا کوئی بھی شخص صرف 2 دفعہ وزیر اعظم رہ سکتا ہے، اس کے بعد وہ وزیر اعظم کے لیے اہل نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی کے دور میں یا غالباً نواز شریف کے دور میں اس شک کو ختم کر دیا گیا، اور کوئی بھی شخص جتنی دفعہ مرضی وزیر اعظم رہ سکتا ہے. نیکسٹ آگے بات چلتا ہوں میں. نواز شریف کے دور میں پھر ایک قانون پاس ہوا کہ فلور کراسنگ ایک جرم ہے. کوئی بھی رکن اسمبلی جب کسی بھی پارٹی سے منتخب ہو کر آئے گا وہ اسی پارٹی کے ساتھ رہے گا، وہ کسی مخالف پارٹی کو ووٹ نہیں دے گا. تحریک عدم اعتماد جو بھی معاملہ چل رہا ہے کورٹ میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے کیسے ارکان اسمبلی کو کھینچا گیا، ان کو ساتھ ملایا گیا، ان کی وفاداریاں تبدیل کی گئیں، وہ قانون کو انہوں نے رون دیا. میاں صاحب، اور وفاداریوں کے ساتھ نعرے بھی تبدیل ہو گئے سر. میاں صاحب میں اسی کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں پیچھے جو ہوتا ہے وہ پچھلے دور کی روایات تھیں، اب یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، نیا دور ہے. عمران خان صاحب اپنے لیے کیا کرتے ہیں؟ اپنی کرسی بچانے کے لیے، اپنے مفادات بچانے کے لیے، اپنی گورنمنٹ کو قائم رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ نیا کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ اسمبلی میں، قانون سازی میں تو یوں سمجھ لیں کہ جو پہلے بابا تھا وہ پینڈو تھا، اب بابا جو ہے وہ شہری ہے، نیا ہے، سوشل میڈیا کا بابا ہے. اس کو اوپر بھی کرنا ہے اور اوپر رکھنا بھی ہے، یعنی کہ دونوں معاملات کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیے گا، یہ آپ کے لیے حیران کون ہوگا، جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے دور میں وہ جو پرانی روایات تھیں کہ ہمارا بابا اوپر رکھو، بتائیے کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو وہ تو پرانی بات ہے، اب نئے دور کی طرف ہے. یہ جدید بابا ہے، اس بابے کو اوپر کرنا بھی ہے، اوپر رکھنا بھی ہے. تب کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے اپوزیشن اور اس کے نمائندے جو ہیں اس وقت کے دنیا میں آباد ہیں جب وہ ڈائل سے جو ٹیلی فون ہوتا تھا وہ ڈائل سے اس کا نمبر گھمایا جاتا تھا اور پھر وہ واپس آتا تھا اور دوسرا نمبر جو ہے وہ گھمایا جاتا تھا. اور عمران خان صاحب آج کی دنیا کے G5 کے لیٹسٹ لیڈر ہیں اور اینڈرائڈ والے. نہیں میاں صاحب ایسے نہ کریں، اس کو یہاں سے شروع نہ کریں، یہ معاملہ ایسا نہیں ہے. آپ اس کو ایسے کہیں، ایک دور تھا گاؤں میں ایک ریڈیو ہوتا تھا، لوگ اس سے آواز میں خبریں سنتے، گانے سنتے، کئی پروگرام سنتے تو تعجب کا اظہار کرتے کہ اس کی تار بھی نہیں ہے، اس کا کہیں کنیکشن بھی نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ لوگ انجوائے کرتے، تعجب کرتے. دور بدل گیا، ٹیلی ویژن آ گیا. ایک گاؤں میں ٹیلی ویژن تھا، لوگ اس پہ تصویریں دیکھتے، جو بول رہے ہیں، آنکھیں چپک رہے ہیں،
بول رہے ہیں تو منہ جو ہے وہ ہل رہے ہیں, ہونٹ ہل رہے ہیں, ہاتھ سے بات کرتے ہیں اشارے ساتھ دیکھ رہے ہیں, چلتے ہیں تو ان کے قدموں کی آوازیں آ رہی ہیں. لوگوں نے بڑا تعجب کا اظہار کیا. اس وقت میں وہ دنیا تھی اور وہ لیڈر تھے, لیکن اب ہر آدمی کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل ہے, سوشل میڈیا ہے, دنیا کے ساتھ ہر انسان جڑا ہوا ہے, ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو پہلے کے لیڈر نوسر باز تھے, ان کا انداز اور تھا. اب کے لیڈر نوسر بازی جدید قسم کی ہے. وہ عوام کو کیا ذہن میں ڈالتے تھے وہ دور اور تھا. اب یہ لوگوں کو ذہن میں بھی ڈالیں گے, اپنے مفادات بھی نکالیں گے, اپنے مفادات پورے بھی کریں گے. یہ اپنا بابا وہ جدید بابا ہے, اس کو اوپر کریں گے بھی, اوپر رکھیں گے بھی. یعنی کہ اپنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سپریم کورٹ کے نوٹس لینے کے بعد جو پنجاب اسمبلی میں جو ہونے جا رہا ہے, اس کو آپ کس تناظر سے دیکھتے تھے؟ اور جو عوام کی وہ پی ٹی آئی سے جو اپنا توقعات وابستہ تھی, تو وہ تو اسی طرح تھی کہ جیسے ایک آدمی کو رکشے میں سوار ہو کے ایک دروازے سے نکلتا اور دوسرے دروازے سے باہر نکلتا اور کہتا ہے میری تو دنیا ہی بدل گئی. تو عوام تو یہی سمجھ رہی تھی کہ دنیا بدل جائے گی, اور دنیا بدلی ہے کہ نہیں بدلی, مگر معاملات جو ہیں وہ تو اسی طرح چل رہے ہیں. یہاں پہ عوام کا تو کوئی پرسان حال نہیں, عوام کی تو کوئی بات نہیں کر رہا. اور ہم نے ایک عوام کو, ہماری عوام بھی ایسی ہے کہ وہ بھی ہر چیز کو میچ کے تناظر میں ہی دیکھتی ہے کہ اینڈ پہ کیا ہوگا, اور یوں جو ہے وہ آنکھیں پھاڑ کے وہ جو ہے وہ اس معاملات کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی ٹی وی پہ کرکٹ کا میچ دیکھ رہے ہیں. تو ابھی یہ پنجاب جو اسمبلی ہے, اس میں جو آج کی سپریم کورٹ کے نوٹس کے بعد, پہلے 16 اپریل تھا اور آج کا اس کا اجلاس جو بلایا جا رہا ہے, اور کیا ہے کہ ووٹنگ بھی ہوئی جا رہی ہے, اور جس میں 40 ارکان کی جو ہے نہ ان کو رکنیت کو معطل کرنے کی بھی بازگشت چل رہی ہے. تو کیا آج پھر کوئی بابا اوپر کرنے والا چکر تو نہیں چل جائے گا سر؟ یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے میاں صاحب, یہ تو ڈسکس کرنے والی بات ہی نہیں رہی. پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ یہ اشارہ دے چکی ہے کہ ناؤ وی ہیو ٹو گو ٹو الیکشن, ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے, جس کا اشارہ دے چکی ہے. پنجاب اسمبلی میں جو ہونے جا رہا ہے وہ قومی اسمبلی کی کارروائی سے مختلف نہیں ہے. جیسا کہ اپنی جمہوریت بچانے کے لیے, اپنی مفادات بچانے کے لیے, اپنی گورنمنٹ بچانے کے لیے, اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے جیسے کیا گیا, پنجاب اسمبلی میں بھی وہی ہو رہا ہے. اور یہ دیکھیے گا کہ یہ معاملہ پھر ہائی کورٹ میں چلا جائے گا, یہاں بھی ویسا ہی ایکشن ہوگا جیسا کہ قومی اسمبلی میں ہوا تھا. سر یہ سارے آئین اور قانون کی باتیں تو اسمبلی کے اندر ہی ہونی چاہیے, پارلیمنٹ کے اندر ہی ہونی چاہیے, اور اس کے بعد جو تشریح کے لیے ہم بار بار سپریم کورٹ کو, دوسرے اپنے اداروں کو زحمت دیتے ہیں, تو عوام کیا سمجھے کہ ایک مرغی ذبح کر کے کھائی جاتی ہے, اور ایک مرغی جو ہے اس کو سمجھیں کہ آپ نے جھٹکا کٹنگ کر کے کر دیتے ہیں کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تو عوام تو اس تناظر میں ہے کہ عوام کو کیا اب یہ باتیں چھوڑ دینی چاہیے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. انہوں نے کہنا ہے کہ جی آپ نے بریانی کھانی تھی, آپ نے قورمہ کھانا تھا, بس قورمہ کھائیں, بریانی کھائیں, یہ چھوڑ دیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. یہ ان باتوں سے آپ باہر نکل آئیں کیونکہ دنیا ترقی کر گئی ہے, اور آئین و قانون کی بات چھوڑ دیں. نہیں میاں صاحب, جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے جو قوم پہلے کر چکی ہے اور اب تک کرتی آئی ہے. اسی چیز کا فائدہ ہمارے نام نہاد لیڈران نے اٹھایا ہے, لیکن اب ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب ہمیں بریانی کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے. فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے لیڈران جو بار بار ذمہ داریاں تبدیل کرتے ہیں, جو اپنی پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں, اگر وہ مخلص نہیں ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ, اپنے آئین کے ساتھ, تو ہم ان پہ کیسے اعتماد کریں؟ جو ایک بات جو ہے وہ میں یہاں پہ ایک اور چیز عرض کر رہا ہوں کہ آئین اور قانون کی بالادستی, جس طرح ہم آئین اور قانون کو اپنے طرز سے جو ہے وہ موڑ کے, ربڑ کی طرح موڑ کے استعمال کر لیتے ہیں, تو یہاں پہ ایک قابل ذکر بات میں یہ بھی کر رہا ہوں کہ وہ حلال طریقے سے مرغی ذبح ہوئی ہے یا حرام طریقے سے ذبح ہوئی ہے, تو اب تو دوسری چیزیں بھی صلاحیت کرتی جا رہی ہیں کہ آپ بس اب کھائیں, یہ مت سوچیں کہ یہ حلال طریقے سے ذبح ہوئی ہے یا حرام طریقے سے ذبح ہوئی ہے. اب تو یہ جو آئین اور قانون کی جو جنگ چل رہی ہے,
اور یہ جو اس کی بالادستی کی بات ہو رہی ہے، اب تو یہ بھی چیزیں سامنے آ رہی ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ جی میاں صاحب میں یہی عرض کر رہا ہوں، جو آئین شکنی کی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں، ہمارا آئین میں سب سے جو بڑی بات ہے، ہماری آئین میں امینڈمنٹس اتنی کر دی گئی ہیں کہ ہمارا اصل آئین جو ہے اس کا حلیہ ہی بگڑ چکا ہے. امینڈمنٹس اتنی کر دی گئی ہیں شروع سے لے کر اب تک. 1973 کا جو آئین ہمارے پاس ہے اس میں جو شکیں ہیں، اس کی ایک جو شک ہے اس میں جتنی امینڈمنٹس ہو چکی ہیں وہ آئین کی جو شکیں مشکوک ہو چکی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، سپریم کورٹ ہے یا جو ہائی کورٹ ہے، وہ اپنی حیثیت میں خود آئین ہے. یعنی ایک بینچ اگر فیصلہ دیتا ہے تو وہ ایک آئین کا حصہ ہے، دوسرا بینچ اس کے خلاف آئین کا حصہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پہلے والا جو طریقہ تھا یا جو قانون تھا وہ چینج ہو چکا ہے. اب آئین کا طریقہ یہ ہے یا ہمارا عدلیہ کا طریقہ یہ ہے، جس کی وجہ سے ابہام پیدا ہوتا ہے یا ابہام پیدا ہو رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو عدلیہ میں جو طریقہ کار ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے، یعنی ایک رکن اسمبلی آتا ہے، اس کے خلاف ریٹ ہو جاتی ہے کہ یہ جو ہے وہ نائل اس نے غلط طریقے سے الیکشن جیتا ہے، یا الیکشن کمیشن کی یہ جھوٹ بولا ہے اپنی کوالیفیکیشن کے لحاظ سے، اساسات کے لحاظ سے وغیرہ وغیرہ. ہوتا کیا ہے، اس کے خلاف ریٹ ہو جاتی ہے، وہ ریٹ 2.5 یا 3 سال تک چلتی ہے، تب تک یہ فیصلہ ہی نہیں ہوتا. الیکشن کمیشن ہوتی ہے، اس کے بعد وہ اپیل ہائی کورٹ میں چلتی ہے، سپریم کورٹ میں چلتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ادارے ٹھیک طور پر فیصلہ کریں تو یہ چیز نہ ہو. اب یہ جو اسمبلی کی میں رولنگ آئی ہے، اس کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ اگر ہم یہ غلط بھی کر رہے ہیں تو اس میں 2-3 ماہ تو سماعت چلتی رہے گی، ٹرائل چلتا رہے گا. 2-3 ماہ کے بعد آٹومیٹکلی یہ جو موشن ہے وہ الیکشن کی طرف آ جائے گی. ہماری جیت بھی ہو جائے گی، ہم الیکشن کی طرف بھی آ جائیں گے اور ہمارا بابا بھی اوپر ہو جائے گا. بابا بھی اوپر ہو جائے گا. جی ناظرین، اب بھی بڑی تفصیلاً اختر یعنی صاحب سے بات ہوئی اور ہمیں ان کے شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے چینل کے لیے ٹائم دیا. تو یہاں پہ جو ہے میں سمجھتا ہوں عوام کی بھی ذمہ داری اتنی ہی بنتی ہے. عوام کو بھی دیکھنا چاہیے، خود دیکھنا چاہیے کہ جو آپ کو منشور دیے جاتے ہیں سیاسی جماعتوں کی طرف سے، اور ان کو کہاں کس حد تک پورا کیا گیا ہے، اور ان کی باز پرس کرنی چاہیے. اور خاص طور پہ یہ پڑھے لکھے طبقے کی اپنا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کو خود بھی اتنی اویئرنیس دے، اور ہمارے جو سیاسی نمائندگان ہیں وہ خدارہ ایک دوسرے کو جو ہے غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا بند کر دیں. اور اس ملک ہے تو ہم ہیں، اور اگر یہ ملک رہے گا تو پاکستان کی عوام بھی رہے گی. اور ہمیں جو ہے اپنے آپ کو قانون اور آئین سے جو ہے وہ بالادست نہیں سمجھنا چاہیے، اور اس دنیا کا چند روزہ اقتدار جو ہے اس کی خاطر ہمیں اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنا چاہیے. اور جو واقعی پاکستان کا ہمدرد ہے، جو سچا لیڈر ہے، اس کا مقصد ذاتیات نہیں ہونا چاہیے، اپنی ذاتی انا نہیں ہونی چاہیے. اس کا مقصد صرف اور صرف قوم کی فلاح ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم قوم سے مخلص ہیں تو ہمیں جو ہے انشاءاللہ تعالی فتح اور کامیابی جو ہے وہ اسی کی ہوگی جو اس قوم سے مخلص ہے، جو پاکستان سے مخلص ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک جو ہے وہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، اور یہ ہمارا دین کا بھی حصہ ہے کہ ہم اپنا جو ہے اپنے ملک سے لائل رہیں، اور اپنے جس ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے ہیں، اور ہمارا مقصد صرف اور صرف ذاتیات نہیں ہونا چاہیے، عوام کی فلاح و بہبود ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ہم پاکستان کے لیے سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی بہتر فیصلہ آئے گا. اور جس طرح ہم آئین اور قانون کو اپنی ذاتیات کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے نمائندگان اور ہمارے لیڈر اس کو استعمال کرنا حق بجانب بھی سمجھتے ہیں اور اپنا رائٹ بھی سمجھتے ہیں، اور اقتدار میں آنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ ہم اقتدار کے لیے ہی بنیں گے. اس ٹرینڈ سے ہمیں نکلنا پڑے گا، اور ہمیں پاکستانی فلاح کے لیے، قانون کی بالادستی کے لیے انشاءاللہ ہمیں امید ہے
کہ سپریم کورٹ کوئی ایسا اچھا فیصلہ کرے گا، نہ صرف فیصلہ کرے گا بلکہ مستقبل میں بھی ایسے معاملات کی روک تھام کے لیے کوئی پراپر پکا بند بھی لگ جائے گا کہ آئندہ کسی کو اس قسم کی حرکت کرنے کے لیے اگر کسی نے قانون کو اپنی ذاتیات کے لیے استعمال کیا ہے تو وہ جو ہے اس طرح کا عمل مستقبل میں یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا مثال بنے گا۔ اس امید کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا، اور اللہ تعالیٰ اس ہمارے ملک کے وطن کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر طرح کی اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ رکھے، آمین۔